اچھا، آپ نے چونکہ بگر پکچر کا ذکر کیا فار پاکستان، لیکن بگر پکچر اگر ہم ریجن کی دیکھیں تو وہاں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں چشتی صاحب. میرا آپ سے جب بھی مکالمہ ہوا اس پروگرام میں ہم نے یو اے ای کے معاملات کو ڈسکشن میں ضرور لے کے آئے ہیں. اب رائٹرز کی خبر تھی جو میں نے ڈیٹیل ڈسکس کل بھی کی، لیکن آج آپ کیونکہ موجود ہیں تو موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. براہموس لے رہا ہے یو اے ای، اور گو کے انیشل ٹاکس ہیں لیکن پہلے اس گفتگو کو خفیہ رکھا گیا ہے. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے بہت سپیڈی کام ہو رہا ہے، اور ان کے بیچ چونکہ ڈیفینس پیکٹ بھی ہے، جوائنٹ پروڈکشن کا معاملہ بھی ہے، ملٹری ٹریننگ کا معاملہ بھی ہے دونوں ممالک کے بیچ، یو اے ای اور انڈیا کے بیچ. اب یہ براہموس کس کے لیے لے رہا ہے یو اے ای؟ ایران کے لیے، پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے؟ اور دوسرا وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے براہموس کے اوپر روشنی ڈال لیں. یہ ایک ڈیفینس سسٹم بھی لے رہے ہیں انڈیا سے، آکاش تیر. دیکھیے، براموس میزائل بنیادی طور پر روس اور انڈیا نے کولیبریٹ کر کے بنایا تھا، اور یہ دو دریاؤں کا مجموعہ نام پہ رکھا گیا تھا، برہم پترا اور جو موسکو، وہ ایک روس میں ایک دریا ہے، دونوں کی کنورژن کر کے اس کا نام رکھا گیا تھا براموس. اور یہ ظاہر ہے موسٹلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ روس کی ہے. انڈیا نے اس کو مینوفیکچرنگ شروع کی تھی اور پاکستان کے خلاف براموز استعمال بھی کیے تھے. کچھ ٹارگٹس پر پہنچے اور کچھ ہم نے انٹرسپٹ کیے، ڈیفلیکٹ کیے یا ڈیورٹ کر دیے یا مس لیڈ کر دیا، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بڑی سٹرینج بات ہے. آبویسلی جس کی ایک ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہیں آج کل، وہ یو اے ای کا جو انفلوئنس ہے رپورٹڈلی وہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہے. ہم نے یہ بھی رپورٹ کیا گیا تھا اور بہت سارا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو آئرن ڈوم لیا ہے، یہ ڈیفنس سسٹم وہاں سے لے رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک میسیجنگ تو یہی ہے ایران کو بنیادی طور پر. یہ کسی اور ملک کے خلاف تو ابھی میں نہیں اتنی جلدی جمپ کرنا چاہتا. کنکلوڈنگ کہ پاسبلٹی انہوں نے ایک پوسچرنگ کی ہے، تھریٹنگ کی، کیونکہ اس دفعہ آپ نے دیکھا سب سے زیادہ جو سٹرائکس کی ہیں یو اے ای وہ ایران نے یو اے ای کے خلاف کی ہے. تو یو اے ای کو یہ تھریٹ فیل کرتی ہے کہ اس کی اگر کوئی بھی کنورجنس ہے ٹورڈز اسرائیل، تو وہ سب سے زیادہ یا آسان کہہ لیں یا سب سے زیادہ لوکریٹو یا سب سے زیادہ پین کریٹنگ جو ٹارگٹ بنتا ہے اس ریجن میں اسرائیل کی انٹرسٹ کو اگر کرتا ہے، اور اگر یو اے ای کی یہی کولیبریشن رہتی ہے تو وہ یو اے ای چوائس بنتا ہے. میں ایتھیکلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف ملیٹریلی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. تو یہ ایک ٹارگٹنگ ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں سب جگہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھریٹ ہے تو آپ نے کاؤنٹر تھریٹ کرنی ہوتی ہے، اور کاؤنٹر تھریٹ کا مطلب ہے کہ آپ بھی ویسی ہی کیپیسٹی بلڈ کریں. تو میں صرف ملیٹریلی کمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی اسکلیشن بڑھائی ہے. ایک اور سگنل بھی اس کے اندر جاتا ہے، یہ اٹ سیلف ایک ایکسیپٹنس ہے کہ اس خطے میں امریکن ڈومیننس وہ نہیں کر سکی یا امریکن پریزنس وہ نہیں کر سکی جو یو اے ای چاہتا تھا. جس کا مطلب ہے کہ امریکن خوف اتنا رہنا چاہیے تھا ڈیٹرنس کہ یو اے کی سرحد پر حملے نہ ہوں، وہ ہو گئے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایتھیکلی میں بات نہیں کر رہا، میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. ایران نے اپنی ملٹری انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ حملے کیے، اس کو جسٹیفائی ایران ہی کر سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اٹ سیلف یہ کنفرمیشن کہہ لیں یا ایکسیپٹنس کہہ لیں اور یہ کمپرومائز کہہ لیں کہ یہ اب ہو گیا ہے کہ جہاں پہ یو اے نے ریئلائز کیا ہے کہ امریکن فورسز، خاص طور پہ جو ان کے 16 ایئر بیسز نیئر بائی تھے، وہ ایفرٹ جنریٹ کر کے ڈیٹرنس ایران کے خلاف نہیں کریٹ کر سکے کہ یہ ملک محفوظ رہتے. تو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کے نیچے مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا بھی پچھلے دنوں کہ انڈین پرائم منسٹر کا دورہ بھی ہوا یو اے ای کا، ان کے کلوز کولیبریشن بھی ہے. پچھلے دنوں نے اناؤنس بھی کیا کہ انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اسی کی کنٹینیویشن ہے. لیکن اس وقت میں کنکلوڈ کر کے یہی کہوں گا کہ پاسبلی اینی فیوچر تھریٹ انہوں نے ایران کے خلاف یہ ڈیٹرنس پیدا کی ہے. ایران کے خلاف ڈیٹرنس. لیکن جوشی صاحب میں دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے یو ایس ریلائنس کا ذکر کیا، 54% جو مڈل ایسٹ کی 2021 2025 تک امپورٹس تھیں وہ ایران امریکہ کی ہیں، 12% اٹلی اور 11% فرانس، یعنی کوئی مجموعہ 70% کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اتنا ہیوی ریلائنس ہے یو ایس اور 2 یورپین ملکوں کے اوپر. جب وہ سفیشینٹ نہیں ہوا تو یہ جو آکاش تیر نامی ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے یو اے ای بھارت سے، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ کیونکہ یو اے ای میں تو آپ نے ہمیں بتایا ہوا کہ وہاں پہ تھارڈ اور پیٹریاٹ اور دیگر سسٹم بھی انسٹال تھے. جی، میرا خیال ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، آبویسلی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کہ جو اسرائیل کی پریزنس ہے وہ یو اے ای کے عام لوگوں میں، ان کے میڈیا میں، حالانکہ ان پر ظاہر ہے بڑی پابندیاں ہیں، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ اوپنلی میڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے، لیکن جو پلس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اسرائیل کی پریزنس اتنی اپریشیٹ انہوں نے نہیں کی. اور ظاہر ہے، اور وہ بھی ایک اور بردر ملک اسلامی ایران کے خلاف. اور یہ جو ایک ایلیمنٹ آف اوپینین یا پرسیپشن یا نیریٹو ہے، وہ آپٹیکلی اتنا اچھا سنک ان نہیں ہوا وہاں کے لوگوں میں. اور آئی ایم شیور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی اس طرح کا پیٹریوٹ یا تھارڈ اور اس طرح لیتے ہیں اسرائیل سے، تو ایک قسم کی اسٹریٹ اوے آپ ایک لابی کا ڈکلیریشن کرتے ہیں یا ایکسیپٹنس کرتے ہیں کہ ہم اینٹی ایران نہیں، صرف ہم پرو اسرائیل لابی میں چلے جاتے ہیں. میں صرف ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں.
تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ انڈیا از اے بیٹر آپشن کے بجائے یہ کلیئر کٹ کرنے کے کہ یہ ایک اسرائیل لابی کی طرف انکلینیشن ہے یو اے کی، انہوں نے یہ آپٹ کیا کہ انڈین آپشن کو لے لیا جائے. مجھے ابھی یہی لگتا ہے. افیکٹونیس کتنی ہوگی اور ان کی تھریش ہولڈ کتنی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا افیکٹو ہے، بیکاز یو اے کا جغرافیہ اتنا چھوٹا ہے ایریا کہ اس کی ارلی وارننگ بہت کم ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے ڈرونز استعمال کیے ہیں اور سوام کی شکل میں یعنی سٹارم کیا ہے انہوں نے، طوفان کی طرح بھیجے، تو اس کے خلاف یہ آکاش سسٹم نہیں ڈیفینڈ کر پائے گا. ایون جو پیٹریوٹ تھرڈ آپ نے دیکھا وہ کس طرح کمپرومائز ہوئے، خاص طور پر اسرائیل کے دوران جو حملے ہوئے اسرائیل کے اوپر خود ہوئے، تو پھر بھی یہ پینیٹریٹ بہت سارے ان کے میزائلز، ڈرونز تو نہیں بلکہ جو بلسٹک اور ہائپرسونک میزائل ایران کے پاس ہیں وہ پھر بھی پینیٹریٹ کر گئے تھے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ میں F-15E کا جو پائلٹ تھا اس کی سٹیٹمنٹ آج آئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ وہ ہٹ ہونے سے پہلے جیلی فش کی طرح ایرانین ڈرونز آپریٹ کر رہے تھے ایک خاص سپیڈ میں، غول در غول. یہ کیا ٹیکنیک ہے جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ نسخہ ہے جو آن ارتھ ہونا چاہیے تھا. کیسے they were able to target F-15E؟ اب پائلٹ خود ٹیسٹیمنی دے رہا ہے، امریکہ والا. جی میں نے بھی ایک ڈاکومنٹری پچھلے دنوں اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر، اس کا ٹائٹل یہی تھا کہ ہاؤ ایران ٹارگیٹڈ F-35. اس میں نے تقریباً ایک مہینہ ریسرچ کی تھی، پھر میں نے کنسرن کوریڈور سے جو بھی مجھ سے زیادہ نالج رکھتے تھے اور کنفرمیشن رکھتے تھے ان سے کنفرم بھی کیا، تو پھر میں اس نتیجے پر ہی پہنچا تھا کہ انہوں نے سائلنٹ ٹرائنگولیشن کی ہے. بیسیکلی ٹرائنگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ الگوریدم کو آپ یوز کرتے ہیں. 100 سال پہلے بھی ورلڈ وار 1 میں بھی جب آنے والے کو خطرہ بھانپا جاتا تھا، چاہے وہ گھوڑے ہوتے تھے یا ہاتھی ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی ساؤنڈ سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا تھا کہ موومنٹ سولجرز کی، فٹ سولجرز کی اور یا ویپنز کی کہاں سے ہو رہی ہے. تو ایران نے بھی یہی کیا ہے. پیسو ڈیٹیکشن سسٹم ہے، آپ کے پاس شاید وقت نہیں ہوگا میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن وہ ٹرائنگولیشن کر کے انہوں نے صرف پیسولی ڈیٹیکٹ کیا، پھر اپنے میزائل لانچ کیے، پھر انہوں نے جہاز کے قریب جا کے جو ہیٹ نکلتی ہے اس کو انفرارڈ سگنیچرز کہتے ہیں، جو ہیٹ سیکنگ میزائل ہوتا ہے، پھر وہ قریب جا کر جب انہوں نے اس جہاز کی ٹیل کو لاک کیا، اس وقت تک ان جہازوں کے پاس ارلی وارننگ، جو فائٹر جہازوں کے پاس ارلی وارننگ آتی ہے کہ آپ کو میزائل فالو کر رہا ہے یا ٹریک کر رہا ہے، وہ بہت کم وارننگ ملی، جس کی وجہ سے یہ نشانہ بن گئے یا ایران ان کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا.